بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 64 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم قصۃ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ عنوان پڑھیں گے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ قصۃ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ کان سیدنا ابراہیم لہو ابن اسمہ آزر وکان کافرا وام اسمہا لیوسا وکانت مؤمنة سرا وقد ولد ابراہیم فی عہد ملک اسمہ النمرود کان ذا قوة وکان یعبد الاسنام ولما ملک جمیع الدنیا ادعا الالوہیۃ فعبدته الناس خوفا منه فلما صار ابراہیم مراہقا بکت اباہ بقوله اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین حیث کان ابوہ یعبد الاسنام ویتجر فیہا ثم صار ابراہیم یقول یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم فلما سمع النمرود بذلك احذر ابراہیم وقال له انا الذي خلقك ورزقك فقال له ابراہیم كذبت ربي الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فعند ذلك بهت النمرود ومن معه معجبين من فصاحة لسانه ثم التفت النمرود إلى آزر وقال له خذ ولدك وحذره من بأسي فأخذه أبوه وصار يحذره فقال له إبراهيم یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فزجره ابوه ووبخه ثم بعد ذلك ترقب ابراهيم للأصنام ودخل عليها وكانت 73 صنما فكسرها بفأس ولم يمس الصنم الأكبر بسوء بل علق الفأس في رأسه وذهب فلما دخلوا عليها وجدوها على هذه الحالة فظنوا أنه ما فعل ذلك إلا إبراهيم فأخبروا النمرود وكان قبل أن يدعي الألوهية مشغوفا بعبادة الأصنام فأمر بإحضاره فلما حضر قال النمرود وقومه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم فأجابهم بقوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ثم إنه لما رأى الجهل محيطا بهم قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون فلما سمعوا ذلك تحققوا أنه الفاعل فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فجمعوا حطبا وخشبا مدة 3 أشهر حتى صار كالجبل فأزرموا فيه النار فاشتعلت حتى ملأت الجو وعمت جميع الجهات حرارتها وصنعوا من جنيقا ووضعوا فيه إبراهيم ورموه في النار فصارت بردا وسلاما على إبراهيم ونبعت عين ماء وبجانبها شجرة رمان وأتاه جبريل بسرير من الجنة وتاج وحلة فلبسهما إبراهيم وجلس على السرير في أرغد عيش ولم تؤسر فيه النار فآمن به خلق كثير ولما علم النمرود بذلك قال يا إبراهيم اخرج من أرضنا فخرج هو ومن آمن معه وتزوج بواحدة اسمها سارة فجاء إلى مصر وأقام بها مدة
فأعطاه ملك مصر جارية اسمها هاجر ما رأى من معجزاته ثم رجع إلى الشام وأقام بها وهو أول من قرى الزيفان وأول من شابت لحيته۔ ترجمہ: قصة سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ کان سیدنا ابراہیم لہو اب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک باپ تھے، اسمہ آزر، جن کا نام آزر تھا، وکان کافرن، اور وہ کافر تھے، وامن، اور ایک ماں تھی، اسمہا لیوسا، جن کا نام لیوسا تھا، وکانت مؤمنۃ سرا، اور وہ خفیہ طور پر مؤمنہ تھی۔ وقد ولد ابراہیم فی عہد ملک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے بادشاہ کے زمانے میں ہوئی، اسمہ النمرود، جس کا نام نمرود تھا، کان ذا قوت وکان یعبد الاصنام، وہ جاہ و حشمت والا اور بت پرست تھا۔ ولما ملک جمیع الدنیا، اور جب وہ پوری دنیا کا مالک ہو گیا، ادعا الالوہیت، تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، فعبدتہ الناس خوفا منہ، تو لوگوں نے اس کے خوف سے اس کی پوجا شروع کر دی۔ فلما صار ابراہیم مراہقا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی کے قریب پہنچ گئے، بکت اباہ، تو اپنے والد کو اپنے قول اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین سے خاموش کر دیا۔ بکتا خاموش کر دیا، اتتخذ اصناما، کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تم کو اور تمہاری قوم کو سری غلطی میں دیکھ رہا ہوں۔ حیث کان ابوہ یعبد الاصنام، اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، ویتجر فیہا، اور ان کی تجارت کرتے تھے۔ ثم صار ابراہیم یقول، پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہنا شروع کر دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم، اے میری قوم تم اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے۔ فلما سمع النمرود بذلک احذر ابراہیم، تو جب نمرود نے یہ سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، وقال له، اور اس سے کہا، انا الذی خلقک ورزقک، میں نے ہی تجھے پیدا کیا ہے اور تجھے رزق دیا ہے۔ فقال له ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، کذبت، تو جھوٹا ہے، ربی الذی خلقنی فہو یہدینی، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہ میری رہنمائی کرتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقینی، اور جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي، اور جو مجھ کو موت دے گا پھر قیامت کے روز مجھ کو زندہ کرے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جس سے مجھ کو یہ امید ہے کہ وہ میری غلط کاری کو قیامت کے روز معاف کر دے گا۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ بُهِتَ النَّمْرُودُ، تو اس وقت نمرود وَمَن مَّعَهُ، اور اس کے ساتھی ہکا بکا رہ گئے، معجبین من فصاحت لسانہ، آپ علیہ السلام کی فصاحت بیانی پر تعجب کرتے ہوئے۔ ثم التفت النمرود الی آزر، پھر نمرود آزر کی طرف متوجہ ہوا، وقال له، اور اس سے کہا، خذ ولدک وحذرہ من بأسی، کہ اپنے لڑکے کو پکڑ لو اور میری پکڑ سے اسے ڈراؤ۔ فأخذہ ابوہ، تو ان کے باپ نے انہیں لیا، وصار یحذرہ، اور انہیں ڈرانا شروع کر دیا۔ فقال له ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ کچھ سنے، ولا يبصر، اور نہ دیکھے، ولا يغني عنك شيئا، اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے۔
فزجرہ ابوہ ووبخہ، تو آپ کے باپ نے آپ کو جھڑک دیا اور زجر و توبیخ کی۔ ثم بعد ذلك ترقب ابراہیم للاصنام، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے لیے موقع کے انتظار میں لگ گئے۔ ودخل علیہا، اور ایک روز موقع پا کر ان کے پاس گئے۔ وکانت 73 صنما، اور وہ 73 بت تھے۔ فکسرہا بفأس، تو ان تمام کو کلہاڑی سے توڑ دیا۔ وَلَمْ يَمَسَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ بِسُوءٍ، اور بڑے بت کو بری نیت سے چھوا تک نہیں۔ بل علق الفأس فی رأسہ وذہب، بلکہ کلہاڑی اس کے گردن میں لٹکا دی اور چلے گئے۔ فلما دخلوا علیہا، جب وہ لوگ ان بتوں کے پاس گئے، وجدوها علی ہذہ الحالۃ، اور انہیں اس حال میں پایا، فظنوا، تو وہ سمجھ گئے کہ انہ ما فعل ذلک الا ابراہیم، کہ یہ کام ابراہیم کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا۔ فاخبروا النمرود، چنانچہ انہوں نے نمرود کو اطلاع دی۔ وکان قبل ان یدعی الالوہیۃ مشغوفا بعبادۃ الاصنام، اور نمرود خود بھی خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے بتوں کی پرستش کا دل دادا تھا، مشغوفاً دل دادا تھا۔ فامر باحضارہ، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ فلما حضر، جب آپ تشریف لائے، قال النمرود وقومہ، تو نمرود اور اس کی قوم نے کہا، اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے؟ فاجابہم بقولہ، تو انہوں نے اپنے اس قول سے ان کو جواب دیا، نہیں، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، نہیں بلکہ ان کے اس بڑے نے کی ہے، سو ان سے پوچھ لیں اگر یہ بولتے ہوں۔ ثم انہ لما رأى الجہل محیطا بہم، پھر جب آپ نے دیکھا کہ جہالت نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور احاطہ کیے ہوئے ہے ان کا، قال، تو آپ نے فرمایا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر اور جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ فلما سمعوا ذلک، تو جب لوگوں نے یہ سنا، تحققوا انہ الفاعل، تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہی وہ حرکت کرنے والا ہے۔ فقالوا، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ ان ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ فجمعوا حطبا وخشبا مدت 3 اشہر، چنانچہ 3 مہینے تک انہوں نے لکڑیاں اور تختے جمع کیے، حتی صار کالجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ فاضرموا فیہ النار، پھر انہوں نے اس میں آگ لگائی، فاشتعلت، تو وہ آگ بھڑک اٹھی، حتی ملأت الجو، یہاں تک کہ اس نے فضا کو بھر دیا، وعمت جمیع الجہات حرارتها، اور اس کی گرمی 4 جانب پھیل گئی، وصنعوا منجنیقا، اور انہوں نے منجنیق تیار کی، ووضعوا فیہ ابراہیم ورموہ فی النار، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر آگ میں ڈال دیا۔ فصارت بردا وسلاما علی ابراہیم، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ ونبعت عین ماء، اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، وبجانبها شجرۃ رمان، اور اس کے بغل میں انار کا درخت اگ آیا، واتاہ جبریل بصریر من الجنۃ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں جنت سے تحت وتاج وحلۃ، اور تاج اور جوڑا لے کر حاضر ہو گئے۔ فلبسہما ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو پہن لیا۔ وجلس علی السریر فی ارغد عیش، اور انتہائی آرام اور راحت کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ولم تؤثر فیہ النار، اور آگ نے آپ پر کچھ بھی اثر نہ کیا۔ فآمن بہ خلق کثیر، یہ دیکھ کر ایک بڑی مخلوق آپ پر ایمان لے آئی۔ ولما علم النمرود بذلک قال، اور جب نمرود کو اس کا علم ہوا،
تو اس نے کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم، اخرج من ارضنا، ہماری زمین سے نکل جا۔ فخرج ہوا ومن آمن معه، چنانچہ آپ اور آپ پر ایمان لانے والے مؤمنین نکل گئے۔ وتزوج بواحدۃ اسمها سارۃ، اور آپ نے ایک عورت سے شادی کی جس کا نام سارہ تھا۔ فجاء الی مصر، پھر آپ مصر تشریف لے آئے۔ وَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً، اور وہاں ایک مدت تک قیام پذیر رہے۔ فَأَعْطَاهُ مَلِكُ مِصْرَ جَارِيَةً، پھر شاہ مصر نے آپ کو ایک باندی عطا کی، اسمها ہاجر، جس کا نام ہاجرہ تھا۔ لِمَا رَأَى مِن مُعْجِزَاتِهِ، ان معجزات کی وجہ سے جو اس نے دیکھے۔ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الشَّامِ، اور پھر آپ ملک شام لوٹ آئے۔ وَأَقَامَ بِهَا، اور وہی اقامت اختیار کر لی۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ قَرَى الزِّيفَانَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی۔ وَأَوَّلُ مَنْ شَابَتْ لِحْيَتُهُ، اور آپ ہی کی سب سے پہلے داڑھی سفید ہوئی۔ حل لغات، ابراہیم، اس میں 6 لغتیں ہیں: ابراہیم، ابراہام، ابراہوم، ابراہم۔ ابراہم اور ابراہم میں ہا کی تثلیث کے ساتھ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آزر، بعض حضرات نے اس لفظ کو عربی کہا ہے۔ ازرن یا وزرن سے مشتق معنی ہے، اور تعریف اور وزن فعل کے سبب غیر منصرف قرار دیا ہے، مگر ظاہر یہی ہے کہ یہ لفظ اعجمی ہے اور وزن فعل اور صفت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ اسنام، اسنام یہ صنم کی جمع ہے۔ بت، الوہیت مصدر ہے، معبود ہونا۔ مراہقاً، راہق الغلام یراہق مراہقتاً، جوانی کے قریب پہنچنا۔ بکت یبکت تبکیتاً، حوصلہ ہو، محبت میں غالب آنا اور خاموش کر دینا یا دلیل سے خاموش کر دینا۔ بہت یبہت بہتاً وبہتاً، باب سمع یسمع سے ہکا بکا رہنا، متحیر ہو کر خاموش ہونا۔ مجہول الاستعمال، افصح اور مشہور ہے، اور اصل میں بہتا یبہتو ہے۔ معجبین، اعجب یعجب اعجابا، حیرت زدہ ہونا۔ حذرہ، حذر یحذر تحذیرا، ڈرانا۔ باسی، عذاب کو کہتے ہیں۔ کسرہا، کسر یکسر تکسیرا، توڑنا، ٹکڑے کرنا۔ بفأس، فأس کلہاڑی، مؤنث سماعی ہے اور کبھی بغیر حمزہ کے بولا جاتا ہے۔ اس کی جمع افعس آتی ہے۔ افن، افن اسم فعل بمعنی انزجر و انکر، یعنی میں ناپسند کرتا ہوں، میں بے قرار ہوں۔ اصل میں اف ناخن کے میل کو کہتے ہیں۔ قاضی عیاض وغیرہ نے اس میں 10 لغتیں ذکر کی ہیں۔ فَأَزْرَمُوا، اَزْرَمَ النَّارَ يُزْرِمُ اِزْرَامًا، باب افعال سے آگ بھڑکانا، روشن کرنا۔ فَاشْتَعَلَتْ، اشتعل یشتعل اشتعالاً، آگ بڑک اٹھنا۔ جوٌ، فضا کو کہتے ہیں، اس کی جمع اجواء آتی ہے۔ من جنیقاً، من جنیق ایک مشین ہے جس کے ذریعے سے قلعہ وغیرہ کی دیوار پر پتھر پھینکتے ہیں۔ اس کی جمع مناجکو آتی ہے، مناجکو و مناجیکو۔ رما یرمی رمین، پھینکنا۔ نبعت، نبع ینبع، نبع ینبع نبوعا، چشمہ پھوٹنا۔ ارغد، رغد یرغد رغادتا و رغد یرغد رغدا، باب کرما اور سمع سے خوشحال ہونا۔ قرا، قرا یقری قرن، مہمان نوازی کرنا۔ ضیفان، اس کی واحد ضیفن آتی ہے، مہمان۔ شابت، شابہ یشیب شیبن، بوڑھا ہونا۔ لحیتہ، اس کی جمع لحن آتی ہے، داڑھی۔ یطعمنی و یسقینی، یسقینی اصل میں یسقینی تھا، یائے متکلم کو حذف کر دیا گیا۔ معجبین، النمرود ومن معه سے حال واقع ہے۔ وَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً، اے بمصر، یعنی مصر کے اندر ٹھہرے۔ قصۃ سیدنا ابراہیم، اس سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کی پیدائش ایسے گہرانے میں ہوئی تھی جہاں کفر و شرک کی گٹائیں چھائی ہوئی تھی اور ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی۔
آپ کے والد بت پرست ہی نہیں بلکہ بت ساز تھے، بت بنانے والے تھے اور بتوں کے تاجر بھی تھے۔ پوری قوم گمراہی کے دلدل میں بٹکی ہوئی تھی۔ ایسے ماحول میں آپ نے وحدانیت اور ایک خدا کی عبادت کی صدا بلند کی۔ پوری قوم آپ کی مخالف ہو گئی اور بادشاہ وقت نمرود، جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس نے آپ کو خدائے واحد کی طرف بلانے کے جرم کی پاداش میں آگ میں ڈال دیا تاکہ جل کر خاکستر ہو جائے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ 1 مہینے تک سارے شہر کے لوگ لکڑی وغیرہ کا سامان جمع کرتے رہے، پھر اس میں آگ لگا کر 7 دن تک اس کو دھونکتے اور بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضائی آسمان میں اتنے اونچے ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر گزرے تو جل جائے۔ اس وقت ارادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جائے، تو فکر ہوئی کہ ڈالیں کیسے؟ اس کے پاس جانا کسی کے بس میں نہیں تھا، تو شیطان نے ان کو منجنیق میں رکھ کر پھینکنے کی ترکیب بتلائی۔ جس وقت اللہ کے خلیل منجنیق کے ذریعے اس آگ کے سمندر میں پھینکے جا رہے تھے تو سب فرشتے بلکہ زمین و آسمان اور ان کی مخلوقات سب چیخ اٹھے کہ یا رب، آپ کے خلیل پر کیا گزری ہے۔ حق تعالیٰ نے ان سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی اجازت دے دی۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا تو جواب دیا کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے تو میں خدمت انجام دوں، تو جواب دیا کہ حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہوا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آگ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی ہونے کی صورت یہ بھی ہے کہ آگ آگ ہی نہ رہی ہو۔ آگ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی ہونے کی صورت یہ بھی ممکن ہے کہ آگ آگ ہی نہ رہی ہو بلکہ ہوا میں تبدیل ہو گئی ہو، مگر ظاہر یہ ہے کہ آگ اپنی حقیقت میں آگ ہی رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس کے علاوہ دوسری چیزوں کو جلاتی رہی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس رسیوں سے باندھ کر آگ میں ڈالا گیا تھا ان رسیوں کو آگ ہی نے جلا کر ختم کیا، مگر ابراہیم علیہ السلام کے بدن مبارک تک آنچ نہیں آئی۔ اور معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز رہے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عمر میں کبھی ایسی راحت نہیں ملی جتنی ان 7 دنوں میں حاصل ہوئی تھی۔